بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاسباب النظائر کا چھٹا قاعدہ عادت محکم و مستحکم ہوتی ہے۔ اس میں چند مباحث اور مباحث کے دوران کچھ خاص پیسے، جس میں ایک بحث یہ گزری عرف کا شرع سے تعارض ہو جائے اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ بتایا کہ عرف کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، لیکن چند مسائل میں شرعی معنی کو بھی ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ آج دیکھیے، آج فصل فی تعارض العرف مع اللغة، عرف کا لغت سے تعارض ہو جائے، اس تعلق سے ترجیح کس کو دی جائے گی۔ تو اس میں تو ایمان و نذور میں عموماً عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایمان یعنی قسم کھاتے ہیں لوگ یا نظریں مانتے ہیں، تو لوگ جس مفہوم اور معنی کو سمجھتے ہیں یا جس لفظ کو جس معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں، معنی تو یہی نہ جائے گا کہ وہ لوگ کیونکہ انہوں نے قسم کھائی ہے تو وہی مفہوم و مراد تو ہے ان کے دماغ میں، جس پر عرف جاری ہے، نہ کہ شرعی معنی، نہ کہ لغوی معنی، نہ کہ کوئی اور کسی خاص قوم کی اصطلاح۔ عرفی معنی کا اعتبار ہوتا ہے عموماً ایمان و نذور میں۔ تو دیکھیے، عرف اور لغت کا تعارض ہو جائے تو کیا ہوگا۔ صرح الزیلعی وغیرہ بأن الایمان مبنیۃ علی العرف لا علی الحقائق اللغویہ۔ امام فخر الدین زیلعی اور دیگر مصنفین نے صراحت کی ہے کہ ایمان عرف پر مبنی ہوتے ہیں۔ جو حلف اور ایمان و نذور جو ہیں، یعنی قسمیں، یہ عرف پر مبنی ہے، نہ کہ لغوی حقیقی معانی پر کہ حقیقی معنی کیا ہے، معنی موضوع لہو کیا ہے، لغت میں اس کا کیا مفہوم اور معنی بیان کیا گیا، نہیں، لوگ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس پر ایمان مبنی ہوتے ہیں۔ وعلیہ فروع۔ اب دیکھیے، اس مسئلے میں چند جزئیات، منہا لو حلف لا یأکل الخبز حنس بما یعتادہ اہل بلدہ، کہ اگر قسم کھائی روٹی نہیں کھائے گا تو ایسی روٹی کھانے سے حانث ہوگا کہ جس روٹی کے اس کے شہر والے عادی ہیں، اس شہر میں، جس شہر میں بندے نے قسم کھائی ہے، جہاں کا وہ رہنے والا ہے، اس شہر کے لوگ جس چیز کی روٹی کھائی جاتی ہے وہ روٹی کھائے گا تب حانث ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے، روٹیاں بھی ہم لوگ جس روٹی کے عادی ہیں، یہ تو گیہوں کی روٹی ہوتی ہے، اور جو کی روٹیاں بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن کم ہے استعمال۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جو ہمارا معاشرہ ہے وہ گیہوں کی روٹیوں کا عادی ہے، لیکن کہیں کہیں چاول کی روٹی، چاول پیس دیتے ہیں، اس کا آٹا بنا لیا اور اس کی روٹی کھاتے ہیں، کہیں کہیں باجرے کی روٹی ہے، کہیں مکئی کی روٹی ہے، کسی بھی چیز کی روٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ بس اس کو کوئی غلہ ہے اسے پیس لیا، آٹا بنا لیا، باریک باریک اسے گوندھ کر کے بنا لی روٹی۔ تو جس چیز کی روٹی کھانے کا عرف ہو جس خطے میں، وہ روٹی کھائے گا تو حانث ہوگا، کسی اور چیز کی بنی ہوئی روٹی کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ قسم کھائے کہ میں روٹی نہیں کھاتا، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، فرماتے ہیں ففی القاہرہ لا یحنث الا بخبز البر، قاہرہ میں روٹی، گیہوں کی روٹی کھانے سے ہی حانث ہوگا۔ قبرستان میں فرماتے ینصرف الی خبز الارز، یہ قسم کس طرف منصرف ہوگی؟ چاول کی روٹی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان والے علاقے میں چاول کی روٹی کھانے کے لوگ عادی ہوں گے۔ اور زبید میں، زبید یہ یمن کا بڑا مشہور شہر ہے، علامہ مرتضیٰ حسن زبیدی یہاں سے نسبت رکھتے ہیں، تو زبید میں فرماتے الی خبز الذرۃ،
والدخن یعنی مکئی کی روٹی اور باجرے کی روٹی، مکئی کی روٹی کھائیں گے، باجرے کی روٹی کھائیں گے تو حانث ہوں گے۔ کون سا علاقہ؟ یمن کا علاقہ، زبید۔ اب مختلف شہروں کی مثالیں دے دی انہوں نے، اس طرح سے آپ حضرات کو سمجھ لیجئے۔ ہمارے یہاں تو چاول کی روٹی نہیں کھائی جاتی، عام طور پر مکئی کی روٹی بھی نہیں چلتی، کچھ لوگ استعمال کر بھی سکتے ہیں، لہذا ہمارے یہاں عام طور پر گیہوں کی روٹی چلتی ہے۔ تو ہمارے ماحول میں کسی نے قسم کھائی روٹی نہیں کھائے گا تو وہ گیہوں کی روٹی کھائے گا تو حانث ہوگا، اور باجرے کی روٹی کھا لے یا چاول پیس کر کے اس کی روٹی بنا کے کھا لے تو اس سے حانث نہیں ہوگا۔ چلیے کہتے ہیں ولو اکل الحالف خلاف ما عندهم من الخبز لم يحنس، اگر حالف نے وہ روٹی کھائی جو ان لوگوں کے علاوہ، جو یعنی اس کے علاوہ، اس کے خلاف جو ان لوگوں کے یہاں روٹی چلتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی بنی ہوئی روٹی کھائی تو حالف حانث نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں ولا يحنث باكل القطائف الا بالنیۃ، یہ قطائف جو ہے کوئی ایسی چیز ہے، ایسی ڈش ہے کہ جس میں گیہوں کی یا کسی چیز کی روٹیاں بنا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالے جاتے ہیں، جیسے سرید ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جس میں یہ اصل میں روٹی نہیں ہے بلکہ روٹی کی طرح کچھ چیزیں بنا کر کے اس کا سالن بنا لیا گیا اور پھر وہ سالن کھا رہے ہیں، تو قطائف کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ جس نے قسم کھائی کہ روٹی نہیں کھائے گا وہ قطائف کھانے سے حانث نہیں ہوگا، حالانکہ قطائف میں بھی وہی چیز استعمال کی گئی ہے، جیسے روٹی اگر گیہوں کی روٹی ہوتی ہے تو اسی طرح کی چیز بنا کر کے اس کو سالن میں ڈال دیا گیا، پکا دیا گیا، تو ایسی ڈش ہے جس میں وہی گیہوں کا آٹا بھون کر کے یا کسی اور طریقے سے اس کو تیار کیا گیا، اس کو باقاعدہ پکایا گیا، اس کا سالن بنایا گیا، تو یہ قطائف کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جو قسم کھاتا ہے کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، اس کی قسم جو ہے وہ عرفاً اور عادتاً اس علاقے میں جو روٹی چلتی ہے اسی پر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ روٹی جس چیز کی بنی ہے اس چیز سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، ایسا نہیں ہے، الا بالنیت، مگر یہ کہ اس نے نیت کر لی، اور نیت جب کر لے گا اسی طرح سے تعین کر دی تو پھر تو حانث ہوگا نا، اور نیت نہیں ہے تو عرفاً عادتاً جس پر اطلاق ہوتا ہے اس لفظ کا اس کے ارتکاب سے حانث ہوگا، ورنہ حانث نہیں ہوگا۔ اس کی بحث آپ حضرات نے اصول فقہ کی تمام کتابوں میں پڑھی ہوگی، خاص طور سے ابتدائی کتاب اصول الشافعی میں اس کی مثالیں اور بھی زیادہ ہے۔ چلیے اور دیکھیے اس کی فرع کہ عرف اور لغت کا تعارض ہو جائے تو عرف کو ترجیح ہے۔ فرماتے ومنها الشواء والطبیخ على اللحم فلا يحنط بالباذنجان والجزر المشوی۔ شوا اور طبیخ یعنی کسی نے شوا یا اور طبیخ کی قسم کھائی، شوا بھنا روسٹڈ جو میٹ ہے، بھنا ہوا گوشت، بریاں، اور طبیخ پکا ہوا، بھنا ہوا یا پکا ہوا، اگر قسم کھائی کہ بھنا ہوا نہیں کھائے گا یا طبیخ نہیں کھائے گا، کہا یہ ہے اس نے صرف لفظ شوا یا طبیخ، اور کون سی چیز بھونی گئی ہے، کون سی چیز پکائی گئی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے بھوننے کو تو آپ کوئی چیز بھون سکتے ہیں، گوشت بھون لیا، مچھلی بھون لی، اور اسی طرح سے کوئی گاجر ہے، آلو ہے، پیاز ہے، یہ سب چیزیں بھونی جا سکتی ہیں، آلو بھون کر کے لوگ کھاتے ہیں، شکرقند ہے یہ بھون لیا، گاجر بھون لیا، بیگن ہے اس کو بھون لیا، طبیخ میں بھی کچھ بھی پکا لیا، پکانے کو کوئی چیز بھی ڈال کے پکا لیتے، لیکن اگر اس نے قسم کھائی کہ بھنا ہوا نہیں کھائے گا
یا پکایا ہوا نہیں کھائے گا، تو یہ قسم اس پر لاگو اور نافذ ہوگی علی اللحم، گوشت پر، کیونکہ عرفاً گوشت ہی مراد ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے بنا ہوا نہیں کھائے گا یعنی بنا ہوا گوشت، یا پکا ہوا نہیں کھائے گا یعنی پکا ہوا گوشت۔ تو طعام مشوی ہے یا طعام مطبوخ ہے، شوا طبیخ، یہ لفظ استعمال کیے، قسم کھائی، تو اس کا نفاذ، اس کا اطلاق لحم پر ہوگا، لہذا باذنجان یا جزر مشوی کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ بیگن کسی نے بھون لیا اور گاجر جو ہے، کیرٹ، گاجر، اس کو کسی نے بھون لیا تو بھون کے کھا تو سکتے ہیں، لیکن جب لفظ یہ بولا جاتا ہے کہ بھنا ہوا نہیں کھاؤں گا، اس سے مراد بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے۔ سبزی کوئی بھون لی اور اس کو کھا لیا تو وہ مراد نہیں ہے، اس لیے حانث نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ ولا يحنث بالمزورۃ فی الطبیخ ولا بالارز ولا بالارز المطبوخ في السمن، یوں ہی اگر ایسا گوشت، ایسی کوئی چیز جو طبیخ میں ملا دی گئی ہے، اس کو کھا لے، اس سے بھی حانث نہیں ہوگا۔ ولا بالارز المطبوخ في السمن، اور گھی میں اگر چاول بھونا گیا، پکایا گیا، وہ کھائے گا تو اس سے بھی حانث نہیں ہوگا، برخلاف مطبوخ بالدہن کے، کہ اگر کوئی چیز تیل میں پکائی گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں پکانا۔ ہمارے یہاں عرف جو ہے پکانے کے بارے میں، عرف کس پر جاری ہے کہ عام طور پر مطبوخ بولتے ہیں تیل ہی میں پکانے کو، تو تیل کا تو استعمال ہی یہی ہے۔ اگر بغیر تیل کے آپ کوئی چیز پکانا چاہیں، گوشت پکانا چاہیں، چاول بنائیں، کوئی بھی چیز، یعنی کوئی پکانے کی بات کر لیجیے، تو وہ چیز پکے گی نہیں، تیل ہی میں تو چیز پکتی ہے۔ تیل بہت گرم ہو جاتا ہے، اس میں چیزیں ڈالتے وہ چیز پکتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر تیل کے بجائے کوئی گھی میں بنائے تو اس کو مطبوخ جب لفظ بولتے ہیں تو وہ مراد نہیں ہوتا چاول جو گھی میں بنا لیا گیا، یا طبیخ میں کوئی چیز پکائی گئی ہے، اس کو طبیخ کہے، مطبوخ کہیے، اس میں کوئی چیز اوپر سے ملا دی گئی تو اس کو، جو چیز اوپر سے ملائی گئی اس کو طبیخ نہیں کہہ سکتے۔ طبیخ تو وہ ہے جس کو تیل میں باقاعدہ پکایا جائے۔ اب کوئی بھی شیرہ آپ نے تیار کیا، اس پر اوپر سے کچھ چیزیں ڈال دی، تو جو چیز اوپر سے ڈالی ہے وہ چیز پکی بھی نہیں ہے، پکائی ہوئی چیز تو وہ ہے جس کو تیل میں باقاعدہ پکایا گیا۔ مزورہ فی الطبیخ سے بندہ حانث نہیں ہوگا، یوں ہی گھی میں کوئی چیز بنا، چاول پکا لیا گیا، اس سے بھی حانث نہیں ہوگا، برخلاف اس چاول کے جو کہ تیل میں پکایا گیا یا تیل میں کوئی چیز پکائی گئی۔ ولا بقلیۃ یابسہ، اسی طرح سے کوئی چیز سوکھی ہے، خشک ہے، بھنی ہوئی، مقلیہ اور قلیہ کہتے ہیں، جیسے چنا بھنا ہوا چنا ہے سوکھا، تو اس کے کھانے سے بھی بندہ حانث نہیں ہوگا۔ لیکن وہی چنا اگر اس کی گھگنی بنا لی ہے، پکا لیا ہے باقاعدہ تیل میں ڈال کے، تو پھر وہ چیز ہو گئی مطبوخ، لیکن بھنے ہوئے وہ مطبوخ نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے جب اس نے قسم کھائی کہ شوا نہیں کھائے گا یعنی روسٹڈ یا فرائیڈ، اسی طرح سے مطبوخ یا طبیخ نہیں کھائے گا، تو اس سے وہی معانی مراد ہوں گے جو گوشت کے بارے میں بتایا، اور اسی طریقے سے پکا ہو جس طرح سے پکانے کی عادت ہے تیل میں، لہذا بھنی ہوئی چیز جو خشک ہو چکی ہو اس کے کھانے سے بھی حانث نہیں ہو۔ یہ سب تفصیلات آپ جا رہے ہیں، حالانکہ یہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں بھی علاقے کے عرف پر مسئلہ بدلے گا۔ کسی شہر میں کسی خاص قسم کے مٹیریل سے کوئی چیز بنائی جاتی ہو، تیل میں نہیں پکاتے، گھی میں پکاتے ہیں، بعض جگہوں پر جو ہے نا زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں یا بٹر میں بنا لیا، تو جہاں پر اسی چیز میں بنانے کی پر عرف اور عادت اور رواج چل پڑا ہو تو پھر وہاں پر اس کا اعتبار ہوگا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایمان و نذور میں عرفی معنی کا اعتبار ہوتا ہے، لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ حقائق لغویہ بھی متروک ہوتے ہیں۔ اور فروع دیکھیے، فرماتے ومنها الرأس ما يباع في مصره فلا يحنث الا برأس الغنم،
سر سر کسی نے قسم کھا لی کہ سر نہیں کھائے گا، کہتے ہیں نا سری پایا، سر سر جو ہے سیرے کا گوشت کہتے ہیں، سیرے کا گوشت، تو سری نہیں کھائے گا، سری بھی کہہ دیتے ہیں. تو رأس قسم کھا لیا کہ سر کا گوشت یا سر نہیں کھائے گا، تو یہ قسم کس پر نافذ ہوگی؟ اس کے شہر میں جس جانور کے سر کو بیچا جاتا ہو اس پر قسم نافذ ہوگی. لہذا بندہ حانث نہیں ہوگا مگر غنم کے سری کھانے سے، یعنی بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، بکرا ہے، خصی ہے، یہ جہاں کی بات کر رہے ہیں وہاں پر. ہمارے یہاں جب بولتے ہیں سری پائے تو اس سے جناب بھینس کا سر بھی ہوتا ہے، گائے کی کا بھی سر ہوتا ہے. عام طور پر اونٹ کے سر کی بے یہاں پر ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اونٹ کا گوشت اونٹ ذبح عام طور پہ کیا نہیں جاتا. تو جس چیز پر رواج ہو، جس چیز کا رواج ہو اس پر قسم نافذ ہوگی. لہذا یہاں پہ بتایا کہ کسی نے قسم کھا لی سر کے کھانے یا نہ کھانے کی، تو غنم کے سر کھانے سے وہ حانث ہوگا. وَمِنْهَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوِ الْكَعْبَةَ لَمْ يَحْنُثْ. فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل بیتن، کسی گھر میں نہیں جائے گا، تو گھر تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ چاروں طرف دیوار ہو، اس کے اوپر چھت ہو اور اس کی انٹری ہو، کوئی دروازہ ہو، گیٹ ہو، اس کے اندر چلا گیا تو گھر میں چلا گیا، حانث ہو گیا. لیکن لفظ بیت بول کر کے اس کا عرفی معنی جو مراد دیا جاتا ہے اسی پر اس قسم کا نفاذ ہوگا. لہذا اگر کوئی یہودیوں کے گرجا گھر میں چلا گیا عبادت خانے میں، یا نصرانیوں کے عبادت خانے میں داخل ہو گیا، یا پھر مجوسیوں کا جو عبادت خانہ بیت نار، یعنی ایسا گھر ہے جس میں آگ جلائی گئی ہے، اس میں چلا گیا، یا پھر خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے، قبلہ ہے، اس میں چلا گیا، حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لم یحنث، حانث نہیں ہوگا. کیونکہ جب بھی لفظ حالانکہ حقیقت لغویہ کے اعتبار سے دیکھیے تو لفظ بیت کا اطلاق تو اس پر ہوگا. بیت ایک کمرے کو کہتے ہیں، یہ کمرے ہوتے ہیں، یہ گرجا ہے، کنیسہ ہے اور آتش کدہ ہے یا خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ میں بھی 4 دیواریں، اس پر چھت ہے، اس کا ایک دروازہ ہے داخل ہونے کا. تو اور قرآن کریم نے تو خانہ کعبہ کو بھی بیت کہا، ان اول بیت وضع للناس. تو اگرچہ شرعی معنی کے اعتبار سے بھی یہ بیت کعبہ ہے، بیت نار ہے، کنیسہ ہے، بیعہ ہے، یہ سب کے سب بیت ہیں اور لغوی اعتبار سے بھی بیت ہیں. لیکن عرفاً اس پر بیت کا اطلاق نہیں ہوتا. جب بھی بندہ کہتا ہے میں کمرے میں نہیں جاؤں گا، گھر میں نہیں جاؤں گا، اس سے مراد یہ تھوڑی کہ خانہ کعبہ میں نہیں جاؤں گا. اس کا اطلاق یہی ہوتا ہے کہ کمرے میں سے مراد وہ کمرہ جو لوگوں کے رہنے کا، آنے جانے کا ہے. اور یہ لوگوں کے رہنے کے لیے کمرہ نہیں ہوتا، لوگوں کے سونے کے لیے کمرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عبادت کے لیے کمرہ ہوتا ہے. اس لیے اس میں داخل ہوگا تو حانث نہیں ہوگا. کسی اور کمرے میں جس میں لوگ آتے جاتے ہوں، رہتے ہوں، وہاں داخل ہوگا تو حانث ہوگا. چلیے تنبیہ، خرجت عن بناء الایمان علی العرف مسائل، چند مسائل اس سے مستثنا ہے. ابھی تو بتا دیا نا کہ ایمان اور مزدور عرف پر مبنی ہوتے ہیں، جو عرفی معنی لیا جاتا ہے اسی پر یمین اور قسم جو ہے نا نافذ ہوگی. لیکن بعض مسائل اس سے مستثنا ہے، اگرچہ عرفی معنی وہاں پہ پتہ ہے لیکن عرفی معنی پر قسم نافذ نہیں ہوگی، بلکہ جو دوسرا معنی ہے اس پر. الاولا دیکھ لیجئے، پہلا مسئلہ جو استثنائی مسئلہ ہے، جس سے خارج ہے اس قاعدے سے، کیا ہے وہ؟ حلف لا یأکل لحما حنث بأکل لحم الخنزیر والآدمی على ما في الكنز ولكن الفتوى على خلافه.
قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا، تو خنزیر اور انسان کے گوشت کھانے سے بھی حامل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ ایک استثنائی مسئلہ ہے۔ آپ نے اب تک جو پڑھا ہے وہ یہی کہ ایمان و نذور میں کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو عرفی معنی مراد ہوتا ہے۔ لہذا جب کوئی قسم کھائے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو یہ قسم تو اسی طرف جانی چاہیے جو گوشت کھایا جاتا ہے اس علاقے میں۔ لیکن خنزیر کا گوشت ہے، انسان کا گوشت ہے، انسان کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا، حرام ہے۔ یہ خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے، انسان کا گوشت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کھاتا۔ تو کسی نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا، فرمانے پھر بھی لفظ لحم چونکہ اپنے حقیقی معنی میں ان دونوں کو بھی شامل ہے، خنزیر کے گوشت کو بھی لحم کہتے ہیں، انسان کے گوشت کو بھی گوشت کہتے ہیں، اس لیے اگر ان دونوں میں سے کسی کو کوئی کھا لے معاذ اللہ، تو وہ حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ جیسا کہ کنز الدقائق میں لکھا ہے، فرماتے ولیکن الفتویٰ علی خلافی، لیکن مفتابی مسئلہ یہ نہیں ہے، فتویٰ اس کے خلاف پر ہے، یعنی وہ حانث نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی یہ مسئلہ بھی اسی عرف پر جاری ہے، یہ مستثنا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ الاشباہ والنظائر جو کتاب ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قواعد کو، قواعد کلیہ ہوں یا اکثریہ ہوں، ان کو سمجھانا اور اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ تو جتنی مثالیں پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جزیات جو ہے متابعی ہیں، کسی ایک روایت میں بھی کسی ایک فقیہ کے نزدیک بھی وہ قول ہوتا ہے تو مثال میں پیش کرتے ہیں، مثال تو بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک استثنائی جزئیے کی مثال بنی، اگرچہ مفتابعی نہیں ہے۔ اور فتویٰ جو ہے اس کے خلاف پر ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ گوشت نہیں کھائے گا اور خنزیر کا گوشت کھائے تو حانث نہیں ہوگا، معاذ اللہ کسی انسان کا گوشت کھائے تب بھی حانث نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وجواب الزیلعی بانہ عرف عملی فلا يصلح مقیدا بخلاف العرف اللفظی فقد رده في فتح القدیر بقولهم في الاصول الحقیقیہ۔ تترک بدلالة العادة اذ ليست العادة الا عرفا عمليا۔ فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین زیلعی نے جو جواب دیا، علامہ کمال الدین ابن حمام نے فتح القدیر میں اس کو رد کر دیا۔ علامہ زیلعی نے جو جواب دیا وہ کیا ہے؟ یہ عرف عملی ہے۔ یعنی مفتابعی جو مسئلہ ہے اس کا جو جواب دیا کہ یہ تو عرف عملی ہے، لہٰذا یہ مقید بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، برخلاف عرف لفظی کے، برخلاف عرف لفظی کے یہ عرف عملی ہے، اس لیے یہ مقید نہیں بن سکتا۔ یعنی عملاً عرف اس پر جاری ہے کہ گوشت بول کر کے جو حلال گوشت ہوتا ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ عرف لفظی یہ ہے کہ لفظ لحم یعنی لغت کے اعتبار سے اور لفظ کے اعتبار سے عرف یہ ہے کہ لفظ لحم کا جب اطلاق ہوگا تو خنزیر کے گوشت پر بھی اس کا اطلاق تو ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ عرف عملی ہے، اس لیے یہ مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا برخلاف عرف لفظی کے۔ تو یہ جو جواب ہے فتح القدیر نے اس کو رد کر دیا۔ کیسے رد کیا؟ علماء اصول کے اصول فقہ میں اس ارشاد کے ذریعے یہ علماء فرماتے ہیں کہ الحقیقیت تترک بدلالۃ العادتی، یہ حقیقی معانی جو ہیں
وہ دلالت عادت اور دلالت عرف سے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ اصول فقہ میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو لفظ اپنا کوئی خاص عرفی معنی رکھتا ہو، اس پر عادت جاری ہو گئی ہے، تو اب حقیقت محجور ہو جاتی ہے اور حقیقی اور لغوی معنی جو ہے وہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ اذ لیست العادت الا عرفا عملیہ، اس لیے کہ عادت نہیں ہے مگر عرف عملی، تو اب اس کو عرف لغوی اور عرف عملی میں فرق کرنا الگ بات ہے۔ وہ ہے تو عادت اور عرف عملی، اور جب بھی عرف عملی آ جائے، عادت آ جائے، تو حقیقی معنی ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے لفظ لحم کا جو حقیقی معنی ہے، اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے خنزیر کے گوشت اور انسان کے گوشت دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن عرف عملی کی بنیاد پر یہ قسم اس پر نافذ نہیں ہوگی۔ چلیے، تو چند مسائل جو کہ اس قاعدے سے خارج ہیں، اس میں پہلا مسئلہ آپ نے پڑھ لیا، اگرچہ وہ مفتہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، حلف لا يركب حیوانا يحنس بالركوب على الانسان لتناول اللفظ، کسی نے قسم کھائی کہ کسی جاندار پر سواری نہیں کرے گا، کسی جاندار پر سوار نہیں ہوگا، تو انسان پر سوار ہونے سے بھی وہ حانث ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ قسم کھائی کہ حیوان پر سوار نہیں ہوگا اور انسان پر سوار ہونے سے وہ حانث ہو جائے گا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عرف و عادت کے خلاف ہے۔ کوئی انسان کسی انسان پر تو سواری نہیں کرتا، اور جب یہ کہتا ہے کہ حیوان پر سواری کروں گا یا حیوان پہ سواری نہیں کروں گا، اس سے مراد جو جانور ہوتے ہیں سواری کے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، یہی جانور مراد ہوتے ہیں۔ اور حیوان لغوی اعتبار سے تو انسان کو بھی شامل ہے، اور انسان پہ کوئی سوار ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اگرچہ لفظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے انسان کو بھی شامل ہے، لیکن عرفاً جن حیوانات پر رکوب ہوتا ہے اسی سے یہ قسم کھانے والا حانث ہونا چاہیے، لیکن یہ مثال اس سے خارج ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ایسی قسم کھا کر کسی انسان پر بھی سوار ہو گیا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ کیوں؟ لتناول اللفظ، یہ لفظ حیوان اس کو شامل ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ جو مثالیں دے رہے ہیں یہ خارج ہے۔ تو یہ کیوں یہاں پہ انہوں نے اس کو خارج نکالا، خارج کیا، اور اسی اصل پہ کیوں باقی نہیں رکھا کہ ایمان و نذور سب کے سب عرف پر مبنی ہے، تو یہاں بھی عرف پر مبنی ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے متقدمین فقہا یا دیگر مشائخ فقہاء کرام، ان حضرات نے اس کا جزیہ، اس کی صراحت کر دی ہو۔ جب کوئی فقیہ صراحت کر دیتے ہیں، کوئی امام صراحت کر دیتے ہیں، تو ان کی بات نافذ ہوتی ہے، مانی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ چند استثنائی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والعرف العملی وهو انه لا يركب عادتا لا يصلح مقیدا، اور عرف عملی مقید بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عرف عملی تو یہی ہے کہ کبھی کوئی انسان پر سوار نہیں ہوتا ہے، جانور پہ سوار ہوتا ہے، تو اس قسم کو جس نے، یعنی جو قسم کھائی لا یرکب حیوانا، اس پہ عرف عملی جو ہے اس کو مقید نہیں کرے گا کہ حیوان سے مراد وہ حیوان جس پہ سواری کی جاتی ہو، نہیں، انسان پہ سوار ہوگا تب بھی وہ حانث ہو جائے گا۔ ذکر الزیلعی، برخلاف دابہ کے، فرماتے بخلاف لا یرکب دابۃ کما قدمنا، برخلاف اس کے کہ کسی نے قسم کھائی کہ دابہ پر سوار نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کی مثال پیش کر دی ہے وہاں پہ کہ کسی کافر پہ اگر سوار ہو جائے گا تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ دابہ لفظ اگرچہ لغت کے اعتبار سے کافر کو بھی شامل ہے، لیکن عرف اس پر جاری نہیں ہے۔ عرف دابہ بول کر کے وہ جانور مراد لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر تو قید ہو سکتی ہے۔ جب یہ قسم کھائے کہ دابہ پہ سوار نہیں ہوگا تو وہاں عرف جو ہے، عرف عملی اس کو مقید کر دے گی، یہ عرف عملی اس کو مقید کر دے گا دابہ کو۔ لیکن جب حیوان کہے
کہ لا یرکب حیوان، تو وہ عرف عملی اس کو مقید نہیں کرے گا. کما قدمنا، کہتے ہیں وقد استمر علی ما مقصده وقد علمت رده. علامہ فخر الدین زیلعی نے جو تمہید پیش کی ہے اور جو گفتگو جاری رکھی ہے اس پر وہ جاری رہے، اور آپ حضرات کو اس کا رد معلوم ہو چکا کہ صاحب فتح القدیر نے اس کا رد کیا ہے. لیکن لم یجب ابن الحمام عن هذا الفرق، پہلے والے فرق کا جواب امام ابن حمام نے فتح القدیر میں دیا، لیکن یہ دوسرا والا جزیہ ہے اس کا جواب نہیں دیا. چلیے، دو استثنائی مسئلے آپ کے سامنے آ گئے، اور استثناء کس بات سے؟ اس قاعدے سے کہ ایمان و نذور عرف پر مبنی ہوتے ہیں. چلیے تیسرا استثنائی مسئلہ، لو حلف لا يهدم بیتا حنث بہدم بیت العنکبوت، اگر قسم کھائی کہ کوئی گھر نہیں توڑے گا، کوئی گھر نہیں توڑے گا، کسی گھر کو مسمار نہیں کرے گا، کسی گھر کو تباہ نہیں کرے گا، تو مکڑی کا جو جالا ہے اس کو توڑ دینے سے حانث ہو جائے گا. بیت عنکبوت، قرآن مقدس نے کہا نا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، تو مکڑی کا جو نیٹ ہوتا ہے، جالا ہوتا ہے، اس کا جو گھر ہوتا ہے، اس پر بھی قرآن مقدس نے لفظ بیت کا اطلاق کیا ہے، اور بیت کا لفظ اس پر بھی بولا جاتا ہے. جی، لغت کے اعتبار سے اگرچہ عرفاً لفظ بیت کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا. بیت سے مراد تو کمرہ ہے، اس میں چاروں طرف دیواریں، چاروں طرف دیواروں سے گھیر کر کے ایک انٹری دے دی جائے، ایک دروازہ لگا دیا جائے، وہ ہو گیا کمرہ. تو بیت سے مراد تو کمرہ ہے جو معروف کمرہ ہے، اور چونکہ چار دیواروں سے پر مشتمل اور چھت ڈال کر کے مکڑی کا جالا نہیں بنتا ہے، اس لیے اس عرفی معنی میں بیت العنکبوت بیت نہیں ہے. لہذا عرفی معنی اگر لیا جائے تو کوئی مکڑی کے جالے کو توڑ دے تو وہ حانث نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ نہیں، حانث ہوگا. قسم کھائی کہ کوئی گھر نہیں توڑے گا، تو مکڑی کا گھر توڑ دے گا تو اس سے بھی حانث ہوگا. جی، یہ اس وجہ سے کہ لا یہدمو، توڑنے کی بات کی ہے. فرماتے بخلاف لا یدخل بیتا، برخلاف اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ کسی گھر میں، کسی کمرے میں داخل نہیں ہوگا، تو یہ بات الگ ہو گئی. کہ دخول جو ہے، کمرے کے اندر آنا، ابھی اوپر آپ نے پڑھ لیا کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا تو حانث نہیں ہوگا. کسی ایسے کمرے میں داخل ہو جس میں لوگ آتے جاتے ہوں، رہنے کے لیے ہو، تو وہاں جس کو عرفاً کمرہ بولا جاتا ہے تو حانث ہوگا. لیکن اگر کسی گرجا گھر میں، آتش کدے میں داخل ہو گیا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ دخول اور بیت دونوں ملا کے دیکھا جائے گا، تو وہاں عرف کا اعتبار ہے. لیکن یہاں پر حدم بیت کی جو بات کی ہے، یہاں پر عرف کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اگر مکڑی کا جالا بھی توڑ دیا تو حانث ہو جائے گا. وجہ دیکھیے فرق کیا ہے، وَفَرَّقَ الزَّيْلَعِي بَيْنَهُمَا بِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِحَقِيقَتِهِ فِي الْحَدْمِ بخلاف الدخول. امام فخر الدین زیلعی نے ان دونوں باتوں کے درمیان، ان دونوں قسموں کے درمیان یوں فرق کیا ہے کہ حدم والی قسم میں حقیقت پر عمل ممکن ہے. جی، حقیقی معنی پر عمل ممکن ہے. یہ کہہ لیا اس نے کہ کوئی گھر نہیں توڑے گا، تو لفظ بیت کا بھی گھر ہو، جو بھی کہیں رہتا ہو، تو ایک مکڑی کا بھی گھر ہوتا ہے، اس کو بھی توڑا جاتا ہے. تو حقیقت پر عمل ممکن ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے نا یہ معنی ہوگا برخلاف دخول کے. برخلاف دخول کے کہ اگر یہاں کسی نے کہہ دیا کہ لا یہدم بیتن کے بجائے اگر کہہ دیا لا یدخل بیتن، تو اگر وہ مکڑی کے جالے کے اندر داخل ہو جائے تو کیا وہ حانث ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ یہاں حقیقی معنی پر عمل ممکن ہی نہیں ہے. کیسے کوئی مکڑی کے جالے کے اندر داخل ہوگا؟ وہاں داخل ہونے کا مفہوم ہی کیا ہو سکتا ہے؟ مکڑی کا جالا ایسا نہیں ہوتا کہ جناب چاروں طرف سے گھیر کر کے جو ہے وہ کسی کے آنے جانے کی گنجائش باقی نہ رکھی جائے جب تک کہ دروازے سے کوئی بندہ نہ انٹر ہو. تو مکڑی کے جالے میں دخول کا وہ معنی نہیں پایا جا سکتا.
لیکن مکڑی کے جالے میں توڑنے کا وہ معنی پایا جا سکتا ہے. یہ وجہ ہے فرق کی. فرماتے ہیں ولو صح هذا المسلک، هذا الملک یا ملک کے بجائے مسلک ہے یہ لفظ. جی حضور حاضر مسلک لکھا ہوا ہے. یہاں دیکھیے هذا المسلک، یہ گویا کی نقد کرنا ہے علامہ ذیلعی کے کی توضیح پر، ان کی تفریق پر. فرماتے ہیں کہ اگر علامہ ذیلعی کا جو طریقہ کار ہے، جو فرق کر رہے ہیں، اس کو اگر مان لیا جائے، اگر یہ درست ہو، تو لم یصح بناء الایمان علی العرف الا عند تعذر العمل بحقیقته اللغویہ. تو ایمان کا عرف پر مبنی ہونا یہ درست نہیں ہوگا مگر اسی وقت جب کہ حقیقت لغویہ پر عمل متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے. یہ بات تو نہیں ہے. اگر علامہ فخر الدین ذیلعی کی بات مان لی جائے کہ دخول فی بیت العنکبوت یہ تو متعذر ہے، اور عدم بیت العنکبوت اس کا بھی ممکن ہے، تو جہاں پر حقیقت لغویہ پر عمل ممکن ہو وہاں پر لیا جائے، اور نہ ممکن ہو تو نہ لیا جائے. اگر یہ فرق کیا جا رہا ہے اور اس فرق کو مان لیا جائے، تب تو پھر یہ بات ہی درست نہیں رہ جائے گی جو قاعدہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان عرف پر مبنی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایمان عرف پر مبنی ہوتے ہیں، کہنا چاہیے کہ ایمان عرف پر تبھی مبنی ہوتے ہیں جبکہ حقیقی معنی پر عمل مشکل ہو جائے، جبکہ حقیقی اور لغوی معنی پر عمل متعذر ہو جائے تب عرف پر مبنی ہے. یہ بات نہیں ہے. اگر حقیقی اور لغوی مفہوم و معنی پر عمل متعذر نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، پھر بھی ایمان اور نذور عرف پر ہی مبنی ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو مثالیں گزری ہیں وہ آپ حضرات دیکھ لیجئے، اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ جب کسی نے کہہ دیا کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، تو کیا جو اس علاقے میں روٹی بنتی ہے دوسری روٹی پر عمل نہیں ہو سکتا؟ دوسری روٹی کھانے پر بالکل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ عرف عادت جاری ہے تو عرف عادت پر یمین نافذ ہوتی ہے. چلیے الرابعہ، چوتھا جزیہ جو مستثنی جزیہ ہے. فرمایا حلف لا یأکل لحما حنث باکل الکبد والکرش علی ما فی الکنز. اگر کسی نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا تو کلیجی اور اوج کے آنتیں یہ کھانے سے وہ حانث ہو جائے گا، جیسا کہ کنز الدقائق میں یہ مسئلہ لکھا ہے. مع انہ لا یسمى لحما عرفا، حالانکہ کلیجی کو گوشت نہیں بولا جاتا عرفن، اور آنتوں کو بھی گوشت نہیں بولا جاتا. قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا، قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا، اور اگر کلیجی کھا لی تو حانث ہو گیا، اور اوج یعنی یہ آنتیں کھا لی تو اس سے بھی حانث ہو گیا. یہ دیکھیے استثنائی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے کہ جب عرفن لحم کا اطلاق ان دونوں پر نہیں ہوتا اور ایمان عرف پر مبنی ہوتے ہیں، تو اگر کبد اور کرش کھا لے تو حانث نہیں ہونا چاہیے. مگر پھر بھی یہاں فرمایا کہ یہ مستثنا ہے، یہ ایک مسئلہ جو ہے اس سے خارج ہے اس قاعدے سے، لہذا کسی نے قسم کھائی اور یہ کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا، حانث ہو جائے گا. حنث باکل الکبد والکرش. ولذا قال فی المحیط انه انما يحنث على عادت اہل الکوفہ. محیط میں فرمایا کہ یہ جو ابھی مثال گزری ہے کلیجی اور اوج کھانے کے بارے میں، یہ اہل کوفہ کی عادت پر لے جائیں گے تو حانث ہوگا. یہ عادت اہل کوفہ پر حانث ہے، وہاں پر ہے. وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَلَا يَحْنُثُ، اور رہا ہمارا عرف تو ہمارے عرف کے مطابق حانث نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ لَحْمًا، اس لیے کہ کلیجی اور کرش جو ہے اس کو لحم نہیں مانا جاتا، اس کو گوشت نہیں مانا جاتا. اس لیے کوئی اگر یہ کھا لے تو جس نے قسم کھائی ہے کہ گوشت نہیں کھائے گا، یہ کھائے تو حانث نہیں ہوتا. انتہا. محیط کی عبارت مکمل ہوئی.
مصنف فرماتے وَهُوَ حَسَنٌ جِدًّا، یہ بہت اچھی توضیح ہے۔ فرماتے وَمِنْ هَذَا وَأَمْثَالِهِ، یہ جو ابھی مثال گزری اور اس جیسی اور مثالیں، اس سے معلوم ہوا کہ ان العجمی یعتبر عرفہ قطعا، کہ عجمی اپنے عرف کا یقیناً اعتبار کرتا ہے۔ جب عادت اہل کوفہ پر لے گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عجمی جو ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں بہرحال اپنے عرف کا اعتبار کرتا ہے، تو جو عرفی معنی لیا جاتا ہے اسی پر قسم نافذ ہوگی۔ ومن ہونا قال الزیرعی، اسی وجہ سے تو امام فخر الدین زیرعی نے فرمایا صاحب کنز کے اس قول پر کہ بل واقف علی السطح داخل، بل واقف علی السطح داخل، کہ اگر کوئی چھت پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ داخل ہے۔ کوئی بندہ چھت پہ چڑھ جائے تو اس کو گھر کا داخل مانا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، قسم کھائی، اور گھر کے اندر تو داخل نہیں ہوا، اوپر چڑھ گیا، چھت کے اوپر چڑھ گیا، تو کیا وہ حانث ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو صاحب کنز نے جو فرمایا اس کے اعتبار سے وہ حانث ہو گیا، کیونکہ چھت پہ جو بندہ کھڑا ہے اس کو بھی داخل مانا جاتا ہے، صاحب کنز نے فرمایا۔ لیکن اس پر امام فخر الدین زیرعی فرماتے ہیں کہ ان المختار اللہ یحنث فی العجم، نہیں، مذہب مختار اس سلسلے میں یہ ہے کہ عجم میں حانث نہیں ہوگا، کیونکہ عجمی لوگ لأنه لا يسمى داخلا عندهم، کیونکہ جو بندہ چھت پہ کھڑا ہو گیا اس کو عجمی لوگ داخل نہیں کہتے، داخل نہیں مانتے، بلکہ چھت کے اوپر چڑھا ہوا کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ گھر میں داخل ہو گیا۔ تو جب عجم میں یہ لفظ اس معنی میں بولا ہی نہیں جاتا ہے تو وہ فعل کرنے سے حانث کیسے ہوگا؟ یہ جو دیکھ لیجیے، آپ نے سمجھ لیا، اس سے اندازہ ہوا کہ عجمی ہر حال میں اپنے عرف کا اعتبار کرتے ہیں۔ چلیے یہ چوتھی مثال بھی ہو گئی مکمل۔ یہاں پر ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ ابھی چوتھی مثال گزری کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا تو کلیجی کھا لینے سے وہ حانث ہو جائے گا، اور اسی طرح سے آنتے کھانے سے بھی وہ حانث ہوگا۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنتوں کو کھانا جو ہے وہ جائز ہے، تو اس لیے میں یہاں وضاحت کر دوں کہ گوجڑی جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی جس کو قریب بحرام کہتے ہیں، یعنی حرمت ہے اگرچہ دلیل اس کی ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ اگر دلیل قطعی ہوتی تو خمر اور خنزیر کی طرح وہ بھی حرام ہوتی، لیکن مکروہ تحریمی اعلیٰ حضرت نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ جانوروں میں سے 22 چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے، انہی میں سے فرمایا کہ یہ بھی ہے گوجڑی۔ تو بعض لوگ اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، گوجڑی کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی کراہت نہیں ہے، حالانکہ جب اعلیٰ حضرت نے اس کی تفصیل اور تحقیق کر دی ہے تو اس پر جو ہے سر تسلیم کم کر لینا چاہیے۔ اب مجھے یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اس کے جواز بلا کراہت کے قائل ہیں وہ بھی چند عبارتیں پیش کرتے ہیں، فقہ کی عبارتیں، بلکہ چند حدیثیں، چند روایتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ علامہ عینی کی عمدۃ القاری سے کسی نے روایت پیش کر دیا، اور اسی طرح فقہی عبارتوں سے یہاں بھی ایک عبارت آ گئی ہے، ہو سکتا ہے اسے بھی کوئی پیش کرے کہ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ گوشت نہیں کھائے گا تو آنتے کھانے سے وہ حانث ہو جائے گا۔ اس سے یہ مثال لے لیں کہ آنتے کھانا حلال ہے، جائز ہے، اور کراہت کوئی نہیں ہے، یہ بالکل غیر فقہی طریقہ ہے۔ روایتوں پر ہمیں نہیں جانا ہے، اور ہر کتاب میں یا کتاب میں کوئی نہ کوئی چیز لکھی بھی ہے اس پہ بھی نہیں جانا ہوتا۔ کتابوں میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، آپ اس طرح سے کوئی بھی چیز حلال اگر لکھ دی گئی یا اس کے کھانے کا تذکرہ آ گیا یا کسی چیز کے حرام کا تذکرہ آ گیا اور اس کو جو ہے سند بنا لیں
اور اسی پر جو ہے نا بحث کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایسے معاملات میں روایتوں پر اور عبارتوں پر اور اقوال پر بھی نہیں جاتے، بلکہ مفتابہی قول کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ جو تجربہ کار اصحاب افتاء ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے اس سلسلے میں۔ لہذا اگرچہ کوئی 10 عبارتیں اس سلسلے میں پیش کرے یا 10 روایتیں پیش کرے، ان کو مثال نہیں بنانی چاہیے۔ کتابوں میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو بھی چیز لکھی ہے اٹھایا اور اس عبارت سے استدلال کر دیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اختلاف فقہا تبھی تو ہوتا ہے جب کتابوں میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں، روایتوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تبھی تو اختلاف ہوتا ہے کہ فلاں امام فلاں روایت کی طرف گئے، فلاں امام فلاں روایت کی طرف گئے، تو کیا اس کا مطلب پھر چاروں مذاہب فقہ پر عمل کرنا چاہیے، خاص ان معاملات میں بھی جس میں حرمت و حلت کا فرق ہو؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف روایتوں میں تذکرے کی وجہ سے یا فقہی کتابوں میں چند جزیات کے نقل کرنے کی وجہ سے یا عبارت موجود ہونے کی وجہ سے اس کو مفتابہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ مفتابہی قول وہی ہوتا ہے جو ارباب افتاء طے کرتے ہیں، اور جس کو ارباب افتاء نے لکھ دیا ہو، صراحت کر دی ہو، وہی اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس کے مقابل میں عبارتیں جو پیش کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ بہت ساری توجیحات ہوتی ہیں، جہاں پر روایتوں میں تذکرہ ہوتا ہے اس کی بڑی تعویلات اور توجیحات ہوتی ہیں، بہت ساری تعویلات اور توجیحات آپ خود کر سکتے ہیں۔ چلیے، اس لیے اوجڑی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے تو مکروہ تحریمی ہی ماننا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس کی دعوت نہیں کرنی چاہیے، اس کو کھلانا نہیں چاہیے، جو خود نہیں کھانا ہو اس کو دوسروں کو بھی نہیں کھلانا۔ چلیے، آج یہیں پر درس روکتا ہوں۔